وہ جب بھی یہاں سے گزر کر جاتی تو اسے اس جگہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس سٹور کی طرف کسی نے بھی نہیں جانا۔ نہ جانے ایسا وہاں کیا راز رکھا تھا۔ وہ اس رونے کی آواز سے بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کون ایسی بیماری کی حالت میں وہاں بیٹھ کر روتا ہے، لیکن وہ یہاں کام کرنے والی نوکرانی تھی، اس لیے اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس سٹور کا دروازہ کھول کر اس میں جھانک بھی سکتی۔ لیکن ایک دن بیگم صاحبہ سے نظریں بچا کر اس نے جوں ہی سٹور کا دروازہ کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے موجود وہ پراسرار اس 16 سالہ لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی یتیمی کا دکھ دیکھا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس پلی بڑھی تھی۔ گو کہ ماموں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہیں مامی ایک ظالم عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کے اپنے 5 بچے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں اکیلے ماموں کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کی ساری ضرورتیں وہ اکیلے پوری کریں۔ مامی اکثر ہی اسے کوسنے دیتی کہ پہلے ہی میرے 5 بچے تھے، اوپر سے یہ ایک بوجھ کی طرح ہمارے گھر میں چلی آئی۔ ان کے 5 بچے چھوٹے تھے، لیکن عائشہ سب سے بڑی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ان کا خیال رکھتی، مامی کی ہر کام میں مدد کرتی، لیکن جب گھر میں پیسے نہ ہوتے اور فاقوں سے بچے بلک رہے ہوتے تو اسے بھی رونا آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ ماموں کے کندھے جھکنے لگے تھے کیونکہ وہ بلڈ پریشر ہائی کے مریض تھے۔ ایسے میں ان کے لیے سارا دن دھوپ میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر ایک دن تو ان کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا جب بے ہوش حالت میں ماموں گھر آئے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے ان پر فالج کا اٹیک آ گیا تھا اور وہ بستر سے جا لگے تھے۔ مامی دہائیاں دیتی پھر رہی تھی کیونکہ 5 بچوں کو پالنا اس مہنگائی کے دور میں آسان نہیں تھا، جبکہ عائشہ بھی اس گھر کا حصہ تھی۔ وہ بھی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ تبھی مامی نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہی اس گھر میں عذاب شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے تو آج تک شادی کے بعد کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ ماموں کے بچے بھی پریشان ان کے ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ 2-3 دن گزر گئے لیکن گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماموں کی دوائی بھی نہ بچی۔ وہ اب بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ان کے جسم کے ایک حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دوسرے دن مامی اسے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، تو ہی جا کر کہیں کام دھندا ڈھونڈ لے، ایسے گھر میں بیٹھے گی تو کیسے گزارا ہوگا؟ میں بھی اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ دوسرے دن ہی انہوں نے پڑوس میں رہنے والی ذکیہ خالہ کو بلایا اور اسے کہنے لگی، خالہ تو کسی بنگلے کوٹھی میں کام کرتی ہے، اس عائشہ کو بھی وہاں کام پر لگوا دے تاکہ ہمارے گھر کا گزارا ہو جائے۔ ذکیہ خالہ کہنے لگی، ارے جوان لڑکیوں کو تو بھاگ کر کام پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ کام کرنے میں تیز ہوتی ہیں، اور پھر تیری اس بھانجی کو تو لگتا ہے سارا کام آتا ہے، چلو میں اسے کل اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ دوسرے دن ہی ذکیہ خالہ نے اسے ایک بنگلے پر کام دلوا دیا تھا، لیکن وہاں کی مالکن انتہائی ظالم عورت تھی۔ اس نے کم پیسوں کے بدلے میں عائشہ کو کام پر رکھ لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عائشہ پہلی بار کام کاج کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ ایسے میں وہ اس سے زیادہ کام کے بدلے میں کم پیسے دیتی اور اتنا کام کرواتی کہ شام تک اس کی نازک جان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتی تھی، لیکن گھر جا کر بھی اسے ڈھیروں کام نمٹانے ہوتے تھے۔ اب زندگی اس پر زیادہ بوجھ بن گئی تھی۔ پورے گھر چلانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اس کے باوجود بھی مامی اس سے خوش نہ تھی، بلکہ بار بار کہتی کہ کب تنخواہ ملے گی، جا تو اپنی بیگم صاحبہ سے تھوڑا ایڈوانس ہی لے آ۔ دوسرے دن ہی اس نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ اسے کچھ پیسے ایڈوانس میں چاہیے۔ تب بیگم صاحبہ نے اسے ذلت آمیز نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، چل دفع ہو جائے یہاں سے، ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور تو ہاتھ پھیلانے لگی، دیکھ میں تجھے کام سے نکال دوں گی اگر مجھے پیسوں کے لیے تنگ کیا تو۔ عائشہ کو ایسے لگا جیسے اسے کسی نے جلتے کوئلوں پر کھڑا کر دیا ہو۔ شاید وہ تھی ہی اس بے عزتی کے لائق۔ چپ چاپ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ جانتی تھی کہ گھر جائے گی تو مامی اسے ذلیل کرے گی کہ پیسے کیوں نہیں لائے، اور یہاں بیگم صاحبہ الگ ذلیل کرتی تھی۔ اس کی زندگی ایک دوزخ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا، کئی کنال پر مشتمل۔ اس بنگلے کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ آج بیگم صاحبہ نے اسے پچھلے حصے کی صفائی کرنے کا کہا تھا۔ یہاں آ کر جیسے ہی اس کی نظر سٹور پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی
کیونکہ اسٹور گندگی سے اٹا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہزاروں سال سے اس کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ وہ اس کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی، لیکن اچانک بیگم صاحبہ کی تیز چیختی ہوئی آواز پر اس کی جان نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ خبردار جو اس دروازے کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ ان کی آواز پر ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ بیگم صاحبہ نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور پھر کہنے لگی، تمہارا کام صرف صفائی کرنا ہے، لیکن اس اسٹور کے آس پاس کبھی مت آنا، اس میں خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن دوسرے چوکیدار نے اسے بتایا کہ بیگم صاحبہ نے جھوٹ کہا ہے، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس اسٹور میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آئندہ تم احتیاط کرنا۔ چوکیدار کی بات پر اس نے شکریہ بابا کہہ کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس اسٹور کی طرف نہیں آئے گی، بلکہ اپنے کام سے کام رکھے گی۔ لیکن جب بھی وہ اس طرف آتی تو اندر سے آنے والی رونے کی آوازوں پر اس کا دل گھبرا جاتا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ یہ آوازیں صرف اسے سنائی دیتی ہیں یا پھر سب کو یہ آوازیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن جو بھی ملازمہ یہاں سے گزرتی تو وہ ان آوازوں پر نہیں چونکتی تھی، جس طرح عائشہ ان آوازوں کو سن کر بے چین ہو جاتی۔ پھر اس سے رہا نہ گیا۔ ایک دن بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی میں اس نے وہ اسٹور کا دروازہ کھول ہی دیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اندر پڑے کاٹ کباڑ اور چھت پر لگے ہوئے جالوں نے اس کا دل متلی کر دیا۔ باہر سے نظر آنے والا چھوٹا اسٹور اندر سے بڑا تھا اور اس میں ڈھیروں سامان بھی رکھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اچانک ہی سامنے نظر پڑی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ کالی کلوٹی خوفناک شکل والی وہ عورت بہت عجیب سی تھی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ عائشہ چپکے سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا آپ اس اسٹور میں رہتی ہیں؟ روزانہ جو آوازیں مجھے رونے کی آتی ہیں وہ آپ کی ہی ہوتی ہیں؟ عائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اس بڑھیا کو دیکھ کر کہ کس طرح وہ اس ہیبت ناک اسٹور میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بڑھیا اس کی بات سن کر بلک بلک کر رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تم میری مدد کرو، مجھے کچھ اچھا سا میٹھا لا کر کھلا دو۔ بس چند دن کی مہمان ہوں، ایسے لگتا ہے کہ بس آج نہیں تو کل میں میری آنکھیں بند ہونے والی ہیں۔ عائشہ کو اس بوڑھی عورت پر بہت ترس آیا کہ کس طرح وہ اسی اسٹور میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، تو میں بیگم صاحبہ سے کہتی ہوں کہ آپ کو اسی اسٹور سے باہر نکالیں۔ یہ بات سن کر بڑھیا نے فوراً ہی اشارے سے منع کیا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، تم نے میری موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا۔ تم نہیں جانتی، اگر تم نے انہیں کچھ بھی بتایا تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ بڑھیا اسے پہلے ہی خبردار کر رہی تھی۔ عائشہ نے خوشی سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس راز کو راز بھی رکھے گی، لیکن اس بیمار اور بھوکی بڑھیا کی مدد ضرور کرے گی۔ وہ چپکے سے اسٹور سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں پر بیگم صاحبہ اسے دیکھ کر چیختے ہوئے کہنے لگی، کہاں مر گئی تھی ہٹ حرام، کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، چل جا کر صاحب جی کے سارے کپڑے استری کر دے ورنہ تیرے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ ایسی ہی زبان استعمال کرتی تھی، گو کہ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن ملازموں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی۔ عائشہ نے جلدی جلدی سارے کپڑے استری کر دیے، لیکن اس کی نظریں کچن پر تھیں کیونکہ اس بڑھیا نے اس سے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ اب وہ اس جگاڑ میں تھی کہ کہیں سے اسے کچن خالی نظر آئے اور بیگم صاحبہ ادھر ادھر ہوں تو وہ اس بڑھیا کی ضرورت پوری کر دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آخر کار اسے لاؤنج خالی نظر آیا تو وہ چپکے سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک پلیٹ میں کھیر نکالی اور دبے پاؤں اسی اسٹور میں پہنچ گئی۔ یہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن اس بڑھیا پر اسے بہت ترس آیا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شدید بیمار ہے اور بھوکی بھی، نہ جانے کتنے دنوں سے اس نے کچھ نہ کھایا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بڑھیا کو وہ کھیر دی تو اس کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی اور وہ چند منٹوں میں ہی ساری کھیر چٹ کر گئی۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تم کتنی پیاری بچی ہو، تم نے تو آج میرا دل خوش کر دیا، کیا روزانہ میری ایسے مدد کرو گی؟ عائشہ نے اسے یقین دلایا کہ بھلے کچھ بھی ہو وہ اسے بھوکا نہیں رہنے دے گی، بھلے اسے چوری کرنی پڑے، لیکن وہ اس بوڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر اسے کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا اور بیگم صاحبہ نے اس کے ہاتھ پر تنخواہ رکھی۔ وہ اتنی معمولی تھی کہ اسے مامی سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی معمولی سی رقم دیکھ کر یقیناً اسے آج بہت ماریں گی۔
یہی سوچ کر وہ خوفزدہ تھی۔ تب بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، مجھے تھوڑے اور پیسے دے دیں کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میرے ماموں بھی فالج کے مریض ہیں، اتنے پیسوں میں ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہوگا۔ تب بیگم صاحبہ نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگی، اگر کم تنخواہ لگ رہی ہے تو پھر کہیں اور جا کر نوکری کرو، ویسے بھی میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر مامی کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو انہوں نے اسے خوب باتیں سنائیں اور کہنے لگی، یقیناً آدھے پیسے تو نے اپنے پاس رکھ لیے ہوں گے، میں سمجھتی ہوں تیری ساری چالاکیاں، تیری ماں بھی ایسے ہی چالاک تھی۔ وہ سارے پیسے اس نے عائشہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیے اور اپنے بچوں کا راشن منگا لیا۔ عائشہ سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی لیکن بدلے میں اسے روکھی سوکھی ہی کھانے کو ملتی، اس پر بھی وہ خوش رہتی۔ اکثر کام سے آنے کے بعد ہی اسے کھانا پکانا پڑتا کیونکہ ان کے سارے بچے چھوٹے تھے اور پھر وہ اپنے بچوں کو کسی کام کو ہاتھ لگانے بھی نہ دیتی تھی۔ خود ماموں کی خبر گیری کرتی رہتی اور عائشہ پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ اب اس کی نازک جان بہت زیادہ تھکنے لگی تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ کسی 40 سالہ بوڑھی کی طرح اپنے آپ کو ایک عمر رسیدہ عورت سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اس دن وہ کام کرنے بنگلے پر آئی تو حیران رہ گئی جب اس نے بیگم صاحبہ کو بیگ کے ساتھ کہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے کی تو اس کی ہمت نہ تھی، لیکن کھانا پکانے والی ملازمہ سے اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ بیگم صاحبہ 3 دن کے لیے اس شہر سے کہیں باہر اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جا رہی ہے اور 3 دن بعد ہی واپس آئے گی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھو لیا ہو، کیونکہ اگر بیگم صاحبہ سر پر سوار نہ ہوتی تھی تو اسے یہاں پر کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کام کاج کرنے میں بھی دلچسپی سے ہر کام کرتی اور کوتاہی نہ برتتی تھی۔ اسے بار بار اسٹور میں موجود بیمار بڑھیا کا خیال آ رہا تھا جو یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آج کھانا پکانے والی ملازمہ نے گوشت کا سالن بنایا تھا کیونکہ صاحب جی دوپہر میں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس کی خوشبو پوری کوٹھی میں پھیل رہی تھی۔ عائشہ کو کبھی بھی اچھا کھانا کھانے کی عادت نہ تھی، اس لیے اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اس بوڑھی بیمار عورت کے لیے کھانا چاہیے تھا۔ تبھی وہ انتظار کرنے لگی کہ کسی طرح یہ کھانا پکانے والی عورت ادھر ادھر ہو، تب جا کر وہ کچن میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اس بوڑھی عورت کے لیے بھی لے کر چلی جائے۔ جیسے ہی اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کھانا پکانے والی وہ چالاک عورت ایک ٹفن میں سالن بھر کر تھیلی میں باندھ رہی تھی۔ یقیناً اس کا ارادہ یہ تھا اپنے گھر لے جانے کا۔ ظاہر ہے اس کے بچے بھی اچھا کھانا کھانے کے شوقین تھے اور آج تو پھر بیگم صاحبہ بھی سر پر سوار نہ تھی، یوں آج اسے یہ موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ عورت ادھر ادھر ہوئی اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک پلیٹ میں گوشت کا سالن نکال لیا، ساتھ میں چپاتی بھی اٹھائی اور سیدھی اسی اسٹور میں پہنچ گئی۔ چوکیدار بھی دروازے پر نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کوارٹر میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی سے سب نے ہی اپنا اپنا فائدہ حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے بیمار بوڑھی عورت کے ہاتھ میں گوشت کی پلیٹ رکھی تو اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک دوڑنے لگی۔ بے اختیار اس عورت نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم کتنی پیاری ہو میری بیٹی، مرنے سے پہلے میری ساری کھانے کی خواہش پوری کر رہی ہو، ورنہ مجھ غریب کو کوئی یہاں پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن اماں آپ اس اسٹور میں کیوں رہتی ہیں؟ آخر بیگم صاحبہ آپ کو باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس کی معصومیت پر وہ بوڑھی عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، بس زندگی کی چند گھڑیاں باقی بچی ہیں، اسے یہیں پر جینا چاہتی ہوں۔ تم نے کبھی کسی کے سامنے میرا ذکر تو نہیں کیا؟ وہ تھوڑی تشویش کا شکار ہوئی تو عائشہ نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ نہ تو اس نے بیگم صاحبہ کے سامنے اور نہ ہی کسی دوسرے ملازم کے سامنے بوڑھی عورت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، لیکن جب تک وہ بوڑھی عورت زندہ ہے وہ اس کا ایسے ہی خیال رکھتی رہے گی۔ عائشہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس کی معصوم باتیں سن کر وہ بوڑھی عورت بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ اپنی زندگی کی ساری محرومیاں عائشہ اسے بتا کر اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ پھر وہ بوڑھی اماں سے پوچھنے لگی کہ یہ اسٹور ہر وقت بند کیوں رہتا ہے، کوئی یہاں آتا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت اسے بتانے لگی کہ اس کے پیچھے گہرا راز ہے۔ تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ اس پرانی کوٹھی میں پہلے کوئی اور رہتا تھا۔ وہ نواب خاندان سے تھے، بہت دولت مند اور رئیس خاندان تھا، لیکن اچانک ان کے خاندان پر مصیبتیں آنے لگیں
اور راتوں رات وہ اس کوٹھی کو خالی کر کے چلے گئے، لیکن میری مجبوری ہے، میں یہاں سب سے چھپ کر رہ رہی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ بس اسی خاندان کا ایک حصہ ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کی یہ کوٹھی چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ اپنی دنیا بسا لیتی، لیکن بس اب یہی جگہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ ساری زندگی تو میں نے گزار لی، اب بڑھاپے میں بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ وہ تو پھر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے تو بہت آسانی ہو گئی، ایسے لگتا ہے کہ اب میری عمر آسانی سے کٹ جائے گی۔ بس 2-4 زندگی کے دن بچے ہیں، ان دنوں میں اپنی ساری خواہشیں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ عائشہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر وہ اماں سے خوش ہو کر کہنے لگی، اماں 3 دن تک آپ کے عیش ہیں، کیونکہ اس کوٹھی کی بیگم صاحبہ دوسرے شہر گئی ہوئی ہیں۔ ایسے میں آپ کو ہر چیز لا کر کھلا سکتی ہوں، جو بھی آپ کو چاہیے مجھے بتا دینا۔ پھر وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بھی اس ظالم عورت سے جلد جان چھوٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کس قدر مکار ہے، ملازموں کو تو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے، لیکن تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ایک ایسی زندگی ملنے والی ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ کو اس کی باتوں پر یقین تو نہ تھا، اس لیے وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر 3 دن تک اس نے بوڑھی اماں کی خوب خدمت کی۔ ایک دن بوڑھی اماں نے اسے کہا تھا کہ وہ مٹھائی کھانا چاہتی ہے، تو عائشہ چپکے سے بیگم صاحبہ کے فریج میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی مٹھائی کا ڈبہ موجود تھا۔ اس نے وہ پورا مٹھائی کا ڈبہ غائب کر دیا، صرف اس بوڑھی عورت کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ ایسا کرتے ہوئے اسے اس کھانا پکانے والی چالاک عورت نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی بیگم صاحبہ سے اس کی شکایت لگا دی کہ عائشہ کوٹھی کی چیزیں چوری کر کے کھاتی ہے۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ پھر اس نے عائشہ کو مار مار کر اس کی وہ حالت کی کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ اتنی معمولی سی بات کی اتنی بڑی سزا؟ وہ اپنے زخموں کو سہلاتی رہی۔ شکر تھا کہ بیگم صاحبہ نے اسے کام سے نہ نکالا، ورنہ مامی نے تو اس کا حشر ہی برا کر دینا تھا۔ وہ زخموں سے چور چور وجود لیے گھر گئی تو مامی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ضرور تو نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، تبھی تو بیگم صاحبہ نے تیرا یہ حال کیا ہے۔ یہ سن کر وہ رات بھر روتی رہی۔ دوسرے دن ایسی ہی حالت میں کوٹھی میں کام کاج کرنے پہنچ گئی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، کتنی ڈھیٹ ہے تو، لگتا ہے تیرا وجود غلطی سے اس دنیا میں آ گیا، تبھی تو کسی کو بھی تیری پرواہ نہیں ہے۔ چل اب جلدی جلدی کام نمٹا لے، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اپنا زخمی وجود لیے سارے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی اسی سٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اس بوڑھی اماں کا خیال آیا، لیکن آج وہ اپنے پاس کچھ چھپا کر لائی تھی۔ وہ بھی گھر سے ہی مامی نے اسے ناشتے میں جو ڈبل روٹی دی تھی وہ اس نے بوڑھی اماں کے سامنے رکھ دی، لیکن اس بوڑھی عورت نے عائشہ کا زخموں سے چور چور وجود دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی کس نے یہ حال کیا ہے تیرا؟ میں اس کا برا حشر کر دوں گی۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، وہ انتہائی غصے میں نظر آنے لگی۔ تبھی عائشہ اسے کہنے لگی، نہیں اماں، آپ باہر نہیں آئیں گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایسے میں آپ کو ہرگز یہاں سے نکلنے نہیں دوں گی۔ تو بوڑھی اماں اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر میں تجھے مرہم لگاتی ہوں، ایک ایسا مرہم جس کے لگانے سے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس بڑھیا نے ایک کانچ کی بوتل اٹھائی اور اس میں موجود لال رنگ کی دوائی عائشہ کے سارے زخموں پر لگا دی۔ اس دوا کا لگنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ بھلی چنگی ہو گئی۔ وہ حیرت سے اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی، کیا اس دوائی میں جادو ہے جو میں ایک دم سے صحیح ہو گئی ہوں؟ مجھے تو بالکل بھی درد نہیں ہو رہا۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں اس میں واقعی ہی جادو ہے، اور اب تجھے میں ایک اور راز بھی بتانے والی ہوں، اس کے بعد پھر تیری زندگی کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیسا راز اماں؟ وہ حیرانی سے اس بوڑھی عورت کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا راز ہے بیٹا جس سے تیری زندگی بدل جائے گی۔ آج تک میں نے یہ راز کسی کو بھی نہ بتایا کہ میں اس کوٹھی میں کیوں رہ رہی ہوں، لیکن آج جب میرے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں اور تو نے میری آخری دنوں میں اتنی خدمت کی ہے تو اس کا صلہ میں تجھے دے کر ہی جاؤں گی۔ عائشہ اداسی سے اس بوڑھی اماں سے کہنے لگی، لیکن اماں میں نے کسی لالچ میں تیری خدمت نہیں کی، بس تیرے اندر مجھے اپنی ماں کا عکس نظر آتا ہے، اسی لیے مجھے تجھ سے ایک عجیب سی محبت ہو گئی ہے۔ وہ بوڑھی مسکرا کر کہنے لگی، اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو پھر یہ ماں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کچھ اچھا کر کے جانا چاہتی ہے۔
وہ راز یہ ہے میری بیٹی کہ یہ کوٹھی جو بہت پرانی ہے، اس میں سالوں سے ایک خزانہ چھپا ہے۔ اس خزانے کا راز صرف مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر دفن ہے، لیکن میں نے آج تک اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن تجھے اس خزانے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب میں مر جاؤں گی تو تجھے وہ خزانہ حاصل کر کے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس بوڑھی عورت کی بات سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھی بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ بوڑھی عورت اسے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کوٹھی میں واقعی ہی ایک خزانہ موجود ہے، لیکن وہ خزانہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی سٹور میں ہے۔ اسی سٹور کے آخری کونے میں ایک کچی زمین کے نیچے صندوق میں وہ خزانہ دفن ہے۔ جب میں یہاں سے چلی جاؤں تو تو وہ خزانہ نکال لینا، لیکن میرے جیتے جی تجھے وہ خزانہ نہیں ملے گا، اس لیے یہ راز میں تجھے بتا کر جا رہی ہوں۔ عائشہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا کہ بوڑھی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی میں یہاں پر کوئی بڑا خزانہ دفن ہے، تبھی تو اس کی رکھوالی کے لیے وہ بوڑھی عورت اس سٹور میں رہتی ہے۔ اس دن بوڑھی اماں کی زیادہ ہی طبیعت خراب تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دباتی رہی۔ جب وہ پلٹ کر آنے لگی تو اچانک اس بوڑھی نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عائشہ اسے سوتا ہوا چھوڑ کر چپکے سے باہر نکل آئی، لیکن دوسرے دن وہ کام پر آئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ کام کاج کے بعد حسب معمول عائشہ اس سٹور کا 2-3 دفعہ چکر لگا کر آئی، لیکن اسے شائبہ بھی نہ ہوا کہ وہ وہاں پر ہے یا نہیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ جو راز اسے بڑھیا نے بتایا تھا وہ اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے یا وہ سب جھوٹ ہے، لیکن اسے بیگم صاحبہ کا بھی خوف تھا۔ اگر اس نے اسے سٹور میں جاتا ہوا دیکھ لیا تو وہ ضرور اس سے اس بارے میں تحقیقات کریں گی کہ آیا وہ سٹور میں کیوں گئی تھی۔ لیکن ایک رات بیگم صاحبہ نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی۔ اس میں اس نے اپنے سارے رشتہ داروں اور بہت سے دوستوں کو بھی بلایا تھا۔ پارٹی میں صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کی ذمہ داری عائشہ اور اس کھانا پکانے والی عورت کے سر تھی۔ اس لیے بیگم صاحبہ نے انہیں کہا تھا کہ جب تک پارٹی ختم نہیں ہوگی تم دونوں نے کہیں نہیں جانا اور مجھے ایک ذرا بھی گندگی کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہی بات تھی کہ عائشہ صبح سے تھکی ہاری صاف ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ پھر رات ہوئی تو سب لوگ پارٹی میں مصروف ہو گئے۔ جس طرف عائشہ بیٹھی تھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے نکلی اور پچھلی طرف سے ہوتی ہوئی اس سٹور میں پہنچ گئی۔ آج کی رات اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بوڑھی عورت نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس میں حقیقت تھی یا صرف ایک جھوٹ۔ یہی سوچ کر وہ اس سٹور کے اندر آ گئی۔ اس نے پورا سٹور چھان مارا کیونکہ وہاں پر ڈھیروں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس نے پورا سٹور چھان مارا، کہیں پر بھی اسے کچی زمین نظر نہ آئی۔ اب وہ مایوسی کی انتہا پر تھی کیونکہ سٹور کا فرش انتہائی سخت تھا، ایسے میں اسے کھودنا آسان بھی نہ تھا۔ جب ہی اس کی نظر بڑھیا کی چادر پر پڑی جہاں پر وہ لیٹی ہوتی تھی۔ اس چادر کے نیچے کا حصہ اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی چادر اٹھائی تو وہ جہاں تھی وہیں پر تھم گئی۔ اس چادر کا پورا حصہ ہی کچی زمین پر مشتمل تھا۔ تو کیا وہ بوڑھی عورت اسی زمین پر لیٹتی تھی اس خزانے کی وجہ سے؟ لیکن اس کے پیچھے ایسی کیا خاص وجہ تھی؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھوڑی ہی دیر میں اچھی خاصی زمین کھود چکی تھی، لیکن آخر کار اس کی محنت رنگ لے آئی جب اسے وہ صندوق نظر آنے لگی۔ وہ ایک چھوٹی سی صندوق تھی جس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ تالا توڑا اور صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بوڑھی اماں نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ بالکل حقیقت تھی۔ اس میں ایک پوٹلی رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسی پوٹلی میں خزانہ ہے جس کا ذکر اس بڑھیا نے اس کے سامنے کیا تھا۔ اب عائشہ کی قسمت ایک دم ہی بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم ہی اتنی امیر ہو چکی ہے جتنی کہ یہ کوٹھی والی بیگم صاحبہ ہے۔ اس نے پوٹلی کو اپنی چادر میں اچھی طرح چھپایا اور اس سٹور سے باہر نکل آئی۔ بس وہ یہاں سے بہت جلد بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوٹھی کے پچھلے چھوٹے دروازے سے باہر نکلی اور فوراً ہی گھر جا پہنچی۔ اس نے وہ خزانہ فوراً جا کر اپنے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کی لالچی مامی کبھی بھی اس کے پاس یہ خزانہ رہنے نہیں دے گی۔
اگر اس کے ہاتھ یہ خزانہ لگ گیا تو وہ فوراً ہی اس پر قبضہ کر لے گی۔ اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر خزانے سمیت وہ اس گھر میں رکی تو جلد ہی مامی کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اس لیے اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اسی رات گھر سے بھاگ نکلی۔ خزانہ اس کے پاس ہی موجود تھا۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر بھاگتے ہوئے وہ بہت آگے تک آ گئی تھی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک وہ ایک دوسرے شہر میں پہنچ جائے گی۔ وہاں جا کر اس خزانے کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ ماموں کی بھی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر مامی کی نیت اچھی ہوتی تو وہ سارا خزانہ انہی کے حوالے کر دیتی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ مامی ایک ظالم اور لالچی عورت ہے۔ وہ بالکل کوٹھے والی بیگم کے جیسی ہے۔ خزانہ چھین کر عائشہ کو گھر سے نکال دے گی اور سارے خزانے کی حقدار بن جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ آج رات اس جنگل میں رک کر دوسری صبح شہر جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسے شدید تھکن نے آن گھیرا تھا۔ اپنی بڑی سی چادر میں خزانہ چھپائے وہ گرد و پیش سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ ابھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی کہ اچانک سے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ آس پاس کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ درخت کے پاس سے اٹھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی دور سے اسے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمیوں کا رش آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کیونکہ آدھی رات کو ایک جنازہ یہاں سے گزر کر جا رہا تھا۔ یہ جنازہ کس کا تھا اسے کچھ معلوم نہ ہوا، لیکن جن آدمیوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے وہ سب نقاب پوش تھے۔ اب وہ اس کے قریب آنے والے تھے۔ تبھی وہ درخت کے پیچھے چھپ گئی، لیکن اچانک ہی اس کی نظر اس چارپائی پر پڑی اور اس میں لیٹے جنازے پر، جس کے سفید کفن سے منہ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی بڑھیا کا تھا۔ تو کیا وہ بوڑھی اماں مر چکی ہے؟ اسی رات جس رات عائشہ نے اس کی آخری دفعہ خدمت کی تھی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی پاس سے سفید لباس میں ملبوس آدمی گزرتے ہوئے ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا لڑکی؟ تم اس جنازے کو دیکھ کر رو کیوں رہی ہو؟ کیا یہ تمہاری جاننے والی تھی؟ عائشہ نے سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، یہ بوڑھی اماں اسی کوٹھی میں رہتی تھی جہاں پر میں کام کرتی تھی، اور مرتے مرتے بھی اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت جلد اس دنیا سے جانے والی ہیں، کیونکہ اس نے مجھے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی بس اب کچھ دن ہی باقی بچی ہے۔ تبھی وہ سفید کپڑوں والا خوبصورت نوجوان عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ کیا تمہیں اس کے بارے میں سچائی معلوم ہے؟ عائشہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ نوجوان کہنے لگا، میرا یہیں پر انتظار کرنا، ابھی ہم واپس آئیں گے اسے دفنا کر، پھر تمہیں میں اس کی سچائی بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس جنازے کو لے کر چلے گئے تھے، لیکن عائشہ ابھی بھی اسی نوجوان کے آنے کی منتظر تھی۔ پھر کافی دیر بعد وہ اسے اکیلا وہاں سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس اس کا وجود اس اندھیرے میں بھی خوب روشن تھا۔ تبھی وہ عائشہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، وہ بوڑھی عورت ہمارے قبیلے کی ایک جن زادی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایک جنات قبیلے سے تھی؟ عائشہ کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بوڑھی ایک جن زادی ہو سکتی تھی، تو وہ صرف اسے ہی کیوں دکھائی دیتی تھی؟ تبھی وہ جنزاد اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، وہ ہمارے قبیلے کی سب سے خاص جنزادی تھی، لیکن سردار نے اسے کسی چیز کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ حفاظت جس کی وہ بوڑھی جنزادی کرتی تھی وہ ایک خزانہ تھا جو سردار کے ایک انسان دوست کا تھا۔ اس سردار نے جنزادی کو حکم دیا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے خزانہ ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، ہاں جب وہ مر جائے گی تو کوئی بھی اس کا حقدار بن جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کس وجہ سے وہ خزانہ تمہارے حوالے کیا، لیکن آج وہ جنزادی اس دنیا میں نہیں، ہم نے اسی کو دفنایا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف کی کیفیت تھی۔ آدھی رات کو اس جنگل میں موجود تھی اور ایسی عجیب و غریب کہانی سن رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنی چادر میں سے پوٹلی نکالی اور اس نوجوان جنزاد سے کہنے لگی، کیا یہی وہ خزانہ ہے جس کی حفاظت وہ بوڑھی جنزادی کرتی تھی؟ اس نوجوان جنزاد نے سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ خزانہ کون سا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں یہ خزانہ دے کر گئی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔
پھر اداسی سے کہنے لگی ہاں، کیونکہ میں نے اس کی آخری وقت میں سب خواہش پوری کی تھی، جو کچھ وہ کھانا پسند کرتی تھی یا پھر اسے جو چاہیے ہوتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ وہ انتہائی دکھی عورت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جن زادی ہے۔ تبھی وہ جن زاد اسے کہنے لگا، تم خوش نصیب ہو جو اس خزانے کی حقدار ٹھہری، کیونکہ یہ 1000 سال پرانا خزانہ ہے جو تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ اب تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ عائشہ کے چہرے پر یہ سن کر خوشی کی کیفیت تھی، لیکن وہ خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، لیکن اس خزانے کی وجہ سے بہت سے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ میں اپنوں سے بھی جان چھڑا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت لالچی ہیں۔ تو جن زاد کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، تمہاری حفاظت کے لیے میں موجود ہوں۔ تم جو کرنا چاہتی ہو اسے آرام سے کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر پہنچائے گا تو میں اس کے آگے آ جاؤں گا۔ تم تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اسے خبردار کر دوں گا کہ تمہاری حفاظت کرنے والے جنات تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ سن کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ پھر اگلی صبح ہی وہ شہر جا پہنچی اور اس نے آدھے خزانے کو بیچ کر اچھی خاصی رقم حاصل کر لی، ایک گھر بھی خرید لیا۔ اس کی زندگی میں جس چیز کی بھی کمی تھی، اب وہ اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے ایک بہت بڑا گھر خرید لیا اور ساتھ ہی اپنے کاروبار کا آغاز بھی کر دیا۔ وہ اکیلی جان یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ ایک 16-17 سال کی لڑکی کے پاس اتنی دولت کیسے آ سکتی ہے۔ اس نے شہر کے سب لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ کسی بڑے ملک میں رہتی تھی، لیکن اچانک وہ پاکستان آ گئی ہے، اسی لیے وہ سب کچھ کرنا جانتی ہے۔ تھوڑے دن گزرے تو اسے اپنے ماموں کا بھی خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے ماموں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا ماموں جیسا بھی تھا اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن مامی کی لالچی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے وہ انہیں وقت پر ہی اپنے گھر لانا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنے ماموں کی پوری فیملی کو لینے پہنچ گئی۔ اس کی مامی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں آئی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس نے کسی جن زادی کی تھوڑی سی خدمت کی تھی اور اس خدمت کے صلے میں اسے بہت بڑا انعام ملا تھا۔ پھر اپنے ماموں کی پوری فیملی کو لے کر وہ اپنے شہر لوٹ آئی اور ماموں کا سب سے بڑے ہسپتال میں علاج کروانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے کاروبار پر خوب توجہ دے رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آ رہی تھی، تب راستے میں ہی اسے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے نزدیک پہنچی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی جن زاد تھا جس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جن زاد مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہو گئی تو وہ جن زاد کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں یہاں ڈرانے نہیں بلکہ ایک بات بتانے آیا ہوں۔ جس رات میں تم سے ملا تھا اسی رات مجھے تمہیں دیکھتے ہی عشق ہو گیا تھا، اسی لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ عائشہ کے لیے یہ بات پریشان کن تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ اگر جن زاد کسی پر عاشق ہو جائیں تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ کہیں وہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات کھڑی نہ کر دے۔ اس کے چہرے کی سوچ اس جن زاد نے پڑھ لی تھی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے کبھی کبھار میں تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو؟ پھر عائشہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ وہ جب چاہے اس سے ملنے آ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو گیا۔ اب وہ گھر لوٹ آئی تھی۔ ماموں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ماموں کو بھی اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ ماموں کے بچے بھی شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ جو اگر جن زاد اس کی زندگی میں نہ واپس آتا تو اسی کی وجہ سے وہ دن رات پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتا تھا۔ اگر وہ اپنی فیکٹری میں کہیں پر موجود ہوتی اور سارے لوگوں کے درمیان ہوتی، تب بھی وہ ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ ہر وقت ڈرتی رہتی تھی، کہیں کسی پر ظاہر نہ ہو جائے کہ مجھ پر ایک جن زاد عاشق ہے۔ پھر ایک رات کو وہ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، وہ بوڑھی جن زادی جس نے تمہاری قسمت بدلی تھی، کیا تم اس کی قبر دیکھنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ میرے قبیلے میں بھی جانا ہوگا۔ تمہیں میری دنیا دیکھنی ہوگی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جنات کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔
یہ سوچ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی کہ نہ جانے وہاں پر وہ سب کیسے ہوں گے، لیکن پھر جن ذات کا ساتھ پا کر وہ اپنا ہر خوف بھول گئی۔ پھر جن ذات اسے اس دن اس بوڑھی جنزادی کی قبر پر لے گیا۔ اس نے دیکھا یہ عجیب و غریب قبرستان تھا، یہ بالکل بھی انسانوں جیسا نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کی حیرت دیکھ کر وہ جنزاد کہنے لگا، یہ صرف جنات کا قبرستان ہے، اگر کوئی بھی جنات انتقال کر جاتا ہے تو ہم اسے یہیں پر دفناتے ہیں۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنے قبیلے میں لے کر چلتا ہوں، وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ اب وہ جنزاد کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس میں کہ وہ کھنچتی چلی گئی، اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی چلی جائے گی۔ اب وہ یہاں اس کی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہاں کے باغ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ یہاں پر خوبصورت پھول اور رسدار پھلوں کے ڈھیروں درخت تھے۔ تبھی جنزاد نے اپنے جنات کے باغ سے پھول توڑے اور عائشہ کے بالوں میں لگا دیے۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تو جنزاد کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی سے یہ بات نہیں کی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ پھر وہ اسے اپنے قبیلے میں لے آیا۔ اس کا محل بہت خوبصورت تھا، جیسے کانچ کا بنا ہوا ہو۔ وہاں پر ساری جنزادیاں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے وہاں پر کوئی تقریب چل رہی ہو۔ تبھی سامنے بیٹھے ایک لمبے چوڑے وجود پر اس کی نظر پڑی تو وہ ایک دم ڈر گئی۔ جنزاد سرگوشی میں اسے کہنے لگا، یہ ہمارا سردار ہے اور میرا والد، میں ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ عائشہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ شہنشاہ جنات کا بیٹا تھا جو اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ اسے اپنے والد صاحب کے سامنے لے گیا اور سب کے سامنے بتانے لگا کہ یہ ایک درد دل رکھنے والی لڑکی ہے، کیونکہ اس نے ہماری جنزادی کی اس وقت مدد کی جب وہ بالکل اکیلی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس وقت مرنے والی ہے، لیکن اس لڑکی نے آخری وقت میں اس بوڑھی جنزادی کی اتنی مدد کی کہ خوش ہو کر اس نے اپنے سارے خزانے کا حقدار اسے بنا دیا۔ اب اس کی قسمت بدل گئی ہے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے سارے جنات بے تحاشا خوش ہو گئے اور عائشہ کو داد دینے لگے کہ یہ واقعی ہمت والی لڑکی ہے۔ عائشہ کو اتنی عزت ملنے کی امید نہ تھی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ بوڑھی جنزادی کی خدمت کرنے کے صلے میں اسے یہ سب اتنی عزت دے رہے ہیں۔ وہ جنات کے قبیلے میں ایک اچھی رات گزار کر آئی تھی۔ واپسی میں وہ جنزاد سے کہنے لگی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ایک شہنشاہ جنات کے بیٹے ہو، لیکن تم تو بالکل ایک عام سے جنزادے دکھائی دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، کیونکہ ہمارے قبیلے میں کسی کے اندر کوئی غرور اور لالچ حسد والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم سارے جنات ایک دوسرے کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ میرے والد ایک شہنشاہ جنات ہیں، لیکن پھر بھی میرے اندر کوئی غرور نہیں۔ ہم سب یکساں ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ جو بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن تم بھی ایک اچھی لڑکی ہو، تمہاری اسی فطرت کی وجہ سے مجھے تم پسند آئی ہو۔ کیا تم دوبارہ ہمارے قبیلے میں آنا پسند کرو گی؟ عائشہ نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، کیوں نہیں، یہ دنیا سب سے الگ اور انوکھی ہے، مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ تبھی جنزاد نے اسے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تحفے کے طور پر دی۔ اب وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھی، لیکن اس ایک رات کی کشش وہ کبھی بھی بھول نہ پائی تھی۔ وہ پھر بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وقت ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ 22 سال کی ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ گو کہ اس سے شادی کی خواہش رکھنے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن اس نے یہ سارا معاملہ اپنے ماموں پر چھوڑ دیا تھا۔ کبھی بھی اس کے دل میں کسی انسان کے لیے محبت جاگی ہی نہ تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کر کے کسی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی تو اچانک سے جنزاد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ اس سوچ پر بری طرح گھبرا جاتی کہ کہیں وہ جنزاد سے محبت تو نہیں کرنے لگی۔ نہیں، وہ ایک آدم زادی ہے، اس کا اور جنزاد کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے ہر دل کی کیفیت کو مٹا ڈالا تھا۔ پھر ایک دن وہ فیکٹری سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی جب اچانک اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایک لڑکا تھا جو پیدل چلتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس لڑکے کو زخمی حالت میں دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن لڑکے نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے زخمی حالت میں اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ تبھی عائشہ نے اسے آواز دے کر روکا اور اسے ہسپتال لے کر چلی گئی۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا اپنی نوکری کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، تبھی تو اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ عائشہ اس کی پریشانی سمجھتی تھی۔
وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا اور پڑھا لکھا بھی، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان۔ اب عائشہ نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فیکٹری میں ایک اچھی نوکری دے دی۔ دھیرے دھیرے اسے علم ہوا کہ یہ نوجوان بہت اچھے دل کا مالک اور بہت محنتی ہے۔ اچانک ہی اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے کسی مخلص آدمی کی تلاش تھی، اور اس نوجوان کی صورت میں اسے وہ مخلص آدمی مل گیا تھا۔ اس رات وہ کمرے میں بیٹھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تبھی اچانک کمرے میں ایک روشنی سی چمکی۔ اسے وہی جن ذات دکھائی دینے لگا، لیکن جن ذات کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر جن ذات کہنے لگا، ڈرو مت، میں نے وہ عمل توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے تم میری اسیر ہو چکی تھی۔ اب تم جس سے بھی چاہو شادی کر سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، جبھی تو تمہارے دماغ میں میری ہی سوچیں رہتی تھی، لیکن اب میرے والد صاحب جو شہنشاہ جنات ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ آدم زادی کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکے گی، اس لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ آج میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جس شخص کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہو۔ میں تمہارے سامنے کبھی بھی نہ آؤں گا۔ یہ سن کر عائشہ کے چہرے پر ایک اداسی کی کیفیت نمودار ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ وہ جن زاد اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہی کسی قبیلے کی جن زادی کے لیے بنا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے ہمیشہ کے لیے جن زاد کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ پھر عائشہ نے اسی نوجوان سے شادی کر لی اور اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ آخر کار جس چیز کی اس نے خواہش کی تھی اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا۔ کہاں ایک معمولی سی نوکرانی، اور کہاں اب وہ بنگلے کی مالکن بن چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں قسمت بدلنے میں وقت نہیں لگتا، اور عائشہ نے بھی اپنی قسمت بدل لی تھی۔